حضرت ختمی مرتبت علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، اول سے لے کے آخر تک۔ دیکھیے جب تک ہم آپ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے تب تک اہل بیت کی عظمت کا اندازہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس میں مسجد ہے، نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، سبھی عبادت گزار ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے باس کہ جو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ اللہ کو تو جنت ہماری نماز کے بدلے میں دینا ہی پڑے گی؟ ہے کوئی آدمی؟ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے لیے کلیم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نہ ہماری نماز ڈھنگ کی ہے، نہ ہماری تلاوت ڈھنگ کی ہے، نہ ہمارا روزہ ڈھنگ کا ہے، نہ ہماری عبادت ڈھنگ کی ہے۔ اس پورے مجمع میں اپنے کو الگ کر کے نہیں، اپنے سے بھی سوال ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہے کوئی آدمی کہ جو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکے پوری زندگی، آپ 50 سال کے ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، پوری زندگی کا سوچ کے بتائیے 2 رکعت نماز ایسی کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک 2 رکعت نماز اپنی ہم سوچ لیں، ایسی ہے کسی کے پاس جس میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا؟ ہمارے آپ کے پاس تو 2 رکعت نماز نہیں ہے، کس بات پر ہم کلیم کریں گے کہ ہم کو جنت مل جائے؟ کس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں صاحب ہم نمازی ہیں، ہم کو ملنا چاہیے؟ جبکہ یہ روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی 2 رکعت نماز پڑھ لے سارے گناہ معاف، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ روایت موجود ہے۔ لیکن کیا ہم لوگوں نے پڑھی آج تک؟ ہم کو آپ کو تو چھوڑیے، بڑے بڑے بزرگ، کوئی عالم تھے نجف اشرف کی بات ہے، تو انہوں نے جب یہ روایت پڑھی تو سوچا کہ لاؤ 2 رکعت پڑھی جائے پورے انتظام کے ساتھ۔ کہاں پہنچے؟ ظاہراً مسجد کوفہ میں، کہ وہاں نماز پڑھیں گے اور پورے ڈھنگ کے ساتھ، سارے مستحبات کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ۔ جیسے اللہ اکبر اچانک دماغ میں آ گیا، جیسے اس وقت میرے ساتھ ہوا ہے، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ہمیں یہ سب تو ٹائلس لگ گئی، یہ کیوں چھوٹا ہے؟ اچھا شاید وہ رہا ہو، نماز ہو رہی ہے، اتنا بہترین جو ہے سورہ جمعہ قبلہ پڑھ رہے تھے، وہ بھی مزہ آ رہا تھا، مگر یہ بھی کہ یار ہر طرف ہے، یہ کیوں چھوٹا ہے؟ تو وہ انسان کی فطرت ہے نا، شیطان گھس جاتا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دماغ میں آ گیا مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، مینار نہیں ہے، اگر گنبد بنوایا جائے تو کتنا لگے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، فلاں مستری اگر ہوگا تو وہ زیادہ بڑھیا صاف کام کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر بغداد سے سامان منگوایا جائے تو سستا پڑے گا، سبحان ربی العظیم۔ وہ مسجد بن رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز تمام ہوئی، مسجد کا مینار اور گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ ہم لوگ چاہ کے بھی 2 رکعت نماز ہمارے اکاؤنٹ میں بولیے نہیں ہے۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو باقاعدہ پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، پیشانی کا گھٹا ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اور پڑھ بھی کیسے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ استعین اہدنا الصراط۔ دیکھا ہے نہیں دیکھا اس طرح کی نماز ہے؟ قرآن کہتا فویل للمصلین الذین
ہم عن صلاتہم ساہون، ویل، اللہ کی مار پھٹکار ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ ہے نماز کا حال۔ تو اچھے برے ہم لوگوں کے سب کی نماز کی اوقات آ گئی ہے۔ اب آئیے صاحب، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اکبر، ایک ایک حرف معجزہ، ایک ایک آیت معجزہ، زبر زیر معجزہ۔ پڑھنا تو چھوڑیے، سننے تک کا ثواب ہے ہر لفظ کے اوپر روایت۔ حتیٰ کہ چلیے میں ایک سوال آپ سے کر لوں، فرض کیجئے جو ہے وہ بیٹا مسلمان ہو گیا، مسلمان ہی نہیں ہو گیا، قوم میں دو دو بیٹے پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں میں، کچھ سچی ہے۔ ایک تو جو ہے وہ اس نے جاب کر لیا وہاں سحر ٹی وی میں، ریڈیو تہران میں، دوسرا بھائی قوم میں پڑھ رہا امامے کے ساتھ، ابا ابھی پرانے اسی مذہب پر ہیں، نام نہیں معلوم، رام لال رام یال کیا جو بھی ہوگا اللہ عالم۔ اب یہ اچھا، اور یہ دونوں بیٹے پڑھے لکھے ہیں، تو باوجود اس کے کہ باپ شیعہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، خدمت گزاری بھی کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں، لینا دینا، کھاتے نہیں باپ سے، لیکن بقیہ ساری خدمت۔ اب وہ باپ مر گیا، بیٹا پہنچا معصومہ قم کے روضے میں، دوسرا پہنچ گیا مشہد مثلاً سے، وہاں خبر پہنچی، کہنے لگے یار کچھ بھی ہمارے باپ تو تھے نا، آؤ بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے معصومہ قم کے روضے میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بیٹا امام رضا علیہ السلام کے روضے میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ دو دو بیٹوں کی تلاوت باپ کو فائدہ پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی؟ سوال ہے جی، نہیں پہنچائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیے انہوں نے جو بات کہی چچا نے، وہ بھی اپنے اعتبار سے صحیح کہی، اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہو کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا۔ واٹس میننگ آف خالدون؟ ہمیشہ رہیں گے، بقیہ کوئی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے ہم جہنم میں چلے جائیں، بٹ اگر ایمان ہے، کفر نہیں ہے، تو جھیل کے پٹ کے پٹا کر کے، سمجھ گئے آپ، 100 سال بعد 200 سال بعد شفاعت ہو جائے جو بھی نکل سکتے ہیں، ہمیشہ کون رہے گا؟ کافر۔ ایک آدمی اور رہے گا، اس کے لیے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا گیا ہے، مگر سن لیجئے ایک آدمی اور رہے گا، برا تو نہیں مانیں گے، سنا دیں۔ ہم کسی کو جانتے تو ہی نہیں کہ کسی کے اوپر چپکے، اگر کسی کے اوپر چپکے تو جو میرے ساتھ آئے ہیں مہوا والے بیچارے، وہ اللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے مجھ سے، سمجھ گیا؟ اگر چپکتی ہے تو اپنے گریبان میں ہم کو جھانکنا چاہیے کہ ہم ایسے تھے کیوں کہ ہمارے اوپر چپک گئی ہے۔ صلوات بر محمد وآل، اکثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دو جرم ہیں جو جنرلی ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں، ایک کا نام ہے غیبت اور ایک کا نام ہے تہمت، دو الگ الگ گناہ ہیں یہ۔ ہم لوگ اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں نے خود دیکھا، صحیح تو ٹھیک ہے، صحیح بات کا نام تو غیبت ہے۔ اگر آپ غلط بول رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تہمت ہے۔ غیبت کا میٹر الگ ہے، غیبت میں بھی ہے کہ جتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں وہ سب ہمارے اکاؤنٹ سے نکل کے ان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی جن کی ہم نے غیبت کی ہے۔ تو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے نا پی ڈی ایف، برا مت مانیے، اس کو ایک جو ہے گلاب کا پھول بھیج دے کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنی نمازیں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہیں۔ صلوات در محمد، خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ تو ایک کا نام ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ سچی بات جو ہمارے اندر عیب ہے آپ بیان کریں اس طرح کہ اگر ہم سن لیں تو ہم کو برا لگے، یہ غیبت۔ مثلا ایک آنکھ میری دبی ہوئی ہے، صحیح بات ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے گجراتی میں؟ اس طرح جیسے اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کانا۔ ارے کون پڑھے گا جمعے کے بعد مجلس کا؟ مولوی کانے پڑھیں گے۔ غلط کہا آپ نے کہ صحیح کہا؟ صحیح کہا نا، لیکن دین کہتا مت کہو اس طرح سے، یہ غیبت ہے۔ تہمت کیا ہے؟ جو عیب نہیں ہے ہمارے اندر
وہ کہتے ہیں صاحب کہ وسیع حسن صاحب اس طرح کے ہیں، یہ کیا کہلائے گا؟ تہمت۔ تہمت کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو کل کو قیامت میں اس کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے گا، کچھ نہیں ہونا، آپ کھڑے ہو جائیے۔ ہاں اب بتائیے جناب، یہ جو آپ نے جو ہے وہ ان کے لیے یہ بات کہی تھی اس کو ثابت کیجیے، آپ ثابت کر دیے جائیے، خدا حافظ، آپ بچ جائیں گے۔ چونکہ وہ ہے ہی نہیں تو ثابت کیسے کریں گے؟ ہیں؟ اور جب تک ثابت نہیں کر سکتے تب تک رہنا ہے آگ میں۔ تو ایک کون رہے گا ہمیشہ؟ کافر۔ دوسرا کون رہے گا؟ تہمت لگانے والا۔ البتہ اس کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہو سکتا، جس کو تہمت لگائی ہے اس کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، وہ معاف کر دے تو وہ بھی بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ صرف ایک، کون؟ کافر، ہے نا، مشرک۔ تو اب اس آیت کے اعتبار سے چاہے جتنا آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر لیجئے، جہنم سے تو نکل نہیں سکتے جو آپ نے فرمایا۔ لیکن چھٹے امام سے ایک روایت ہے، وہ سنیے آپ۔ فرماتے ہیں تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کان کافرین۔ قرآن کی تلاوت ماں باپ سے عذاب کو کم کر دیتی ہے، چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، قرآن کی عظمت کا حال کیا ہے؟ جیسے ہمارے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، ویسے ہی وہ گھر فرشتوں کے لیے چمکتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ حالانکہ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے صاحب، سارا کام دھام کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ٹی وی پہ لگا دیا، موبائل پہ لگا دیا، ٹہل رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ تھوڑی قرآن کی تلاوت ہے۔ صلوات بر محمد پڑھنا تو جیسے ستارے چمکتے ہیں ہمارے لیے، ویسے ہی وہ گھر چمکتا ہے فرشتوں کے لیے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک ایک حرف کا ثواب ہے، ایک ایک آیت کا ثواب ہے، ایک ایک کلمے کا ثواب ہے۔ ہو گئی بات نا، یہ قرآن کی فضیلت۔ اب آئیے بالکل اس کے وپریت حدیثیں ہیں۔ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ اتنی فضیلت کے باوجود قرآن کہتا ہے، وہ حدیث کہتی ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ بہت سی قرأت کرنے والے جھوم جھوم کے، مگر قرآن ان کے اوپر کیوں بھیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے صاحب اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قرآن پڑھیے، آپ بجائے ثواب کے الٹے لعنت پڑے گی آپ کے اوپر۔ اس کا جواب آسان سا ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اگر اس پر ہم عمل نہ کریں، ہم اپنے باپ کی نہ مانیں تو وہ تو آگ کر کے نکال دیتا ہے، کہ کیسا بیٹا یار، ہماری سنتا ہی نہیں۔ تو جب ہمارا باپ نکالنے کا حق رکھتا ہے، اللہ نہیں رکھتا حق؟ اس کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں، لعنت اس کے اوپر۔ جو قرآن کہتا ہے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، مثلا قرآن نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ جھوم جھوم پڑھیے آپ اس آیت کو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، خوب جھوم جھوم پڑھیے۔ اور اس کے بعد کہ کیا یار ہر وقت تم لوگ علی علی لگائے رہتے ہو، کیا ہر وقت اہل بیت کرتے رہتے ہو؟ اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو اور اس آیت کی تلاوت کیجئے، قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یا پڑھیے جھوم کر کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، خوب جھوم جھوم پڑھیے اور کہیے صاحب علی معصوم نہیں ہے، فاطمہ معصومہ نہیں ہے، حسن معصوم نہیں ہے، تو قرآن کی آیت لعنت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ بس 15 منٹ سے اوپر ہو گیا خالی گھمانے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اب ہم اگر بیٹھ کے غور کریں تو نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہمارے تلاوت میں کوئی دم ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے۔ وہ معاف کر دے، اس پر بھی بات کروں گا، وہ معاف کر دے وہ اس کا کرم ہے، لیکن ہماری نماز دعا میں تلاوت میں کوئی دم نہیں ہے۔ سب کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا، ہم کو، آپ کو۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب تک
اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اہل بیت کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نماز کا یہ حال ہے، دعا کا یہ حال ہے، عبادت کا یہ حال ہے، قرآن کا یہ حال ہے کہ پڑھیں گے قرآن پڑھے گی لعنت ہے، پڑھیں گے نماز قرآن کہے گا ویل تمہارے اوپر، جہنم میں جاؤ، ایسے نماز پڑھنے والے لوگ۔ لیکن پیغمبر نے جو فرمایا، اب سنیے صدیقہ طاہرہ کی ذات کیا ہے، اپنے کو سمجھ لیا ہم لوگوں نے سب نے۔ اب روایت کہتی ہے، حدیث کا فقرہ یہ ہے، اسی حدیث میں آگے ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد پیغمبر کا جملہ ہے وَأَنَّهَا لَتَّقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک طرف ہم لوگوں کی عبادت ہے، ایک طرف ہم لوگوں کی عبادت ہے اور ایک طرف صدیقہ طاہرہ کی عبادت ہے۔ وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے فرشتے فاطمہ کو پکارتے ہیں جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا آتی تھی، پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بعض لغات میں آپ دیکھیے گا بضع یا بضع کے معنی پونجی کے بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا فاطمہ میرا سب کچھ ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ابھی بات کیا ہو رہی تھی؟ صلوات بر محمد، ایک چیز پر مسجد میں ہیں آپ، نماز روزہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ اتنا کریم ہے، بات پھر واپس چلتے ہیں وہاں کہ ہمارے آپ کے پاس 2 رکعت نماز ڈھنگ کی نہیں ہے، لہٰذا اپنی عبادت کی بنیاد پر ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم مومن ہیں، ہم کو جنت چاہیے۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، میں چشمے والے تم سے کہہ رہا ہوں یار، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ یہ کیا؟ اچھا تم ہی بتاؤ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کالج کے اندر۔ تو کے جی سے لے کر کے اور کالج تک، گریجویشن یعنی نا کالج کا مطلب، کے جی سے لے کے اور کہاں تک؟ گریجویشن تک۔ کبھی ایسا ہوا کہ ٹیچر نے، سر نے، باس نے، میم نے آپ کو آپ کی آنسر شیٹ پکڑا دی ہو کہ لو بھائی جاؤ خود ہی جانچ لو، خود ہی اپنا نمبر دے لو؟ ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ نہیں نا؟ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک، پڑھو اپنی ڈائری، اپنا نامہ عمل پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب تم خود کرو۔ اگر واقعاً وہ حساب کرنے پر آ جائے، کبھی اعتراض کیا ہے سر کے اوپر؟ صاحب ہم نے لکھا پورا تھا، جو ہے وہ ٹیچر نے نمبر کم دیا، ابھی اعتراض کیا ہے؟ اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، ہم کو نمبر کم ملا، آؤ بیٹھو جانچو، ہاں یہ تم نے یہ لفظ زیادہ ہے، یہ کے زیادہ ہے، یہ کو زیادہ ہے، یہ میں زیادہ ہے، یہ نا زیادہ ہے۔ وہ 8 غلطیاں نکال کے ایک سوال میں 3 نمبر کاٹ دیا، 5 نمبر دیا تو 2 ہو گیا۔ تو ہم لوگ اگر جانچنے پر آ جائیں
تو جس کو 5 ملا ہے اس کو 2 ہو جاتا ہے. اگر اللہ واقعی باریکی سے جانچ دے ہماری ڈائری تو کیا ہوگا؟ کوئی بچے گا؟ لیکن وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے. بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ قصہ سنا دیں. صلوات بر محمد. تو ایک بڑا بدمعاش آدمی تھا، سنیے آپ، بڑا بدمعاش آدمی تھا، وہ مر گیا. جماعت والوں نے کہا بھئی اس کے جو ہے وہ قبرستان میں نہیں دفن ہونا. پیش نماز نے بھی کہا بھئی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اس کی. یعنی نہ جماعت اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے، نہ مولانا صاحب. لیکن جس کی اولاد ہے، باپ ہے، تو اولاد تو بیچاری جھیلے گی نا. خیر وہ باپ کو لے کر کے گئے اپنا. وہ کوئی پہاڑی وہاڑی کوئی کٹیا ٹائپ کی دکھی، وہاں دیکھا کوئی آدمی ہے، کہنے بھائی صاحب نماز پڑھا دیجیے. انہوں نے کہا یار ہم کو کیا آتا ہے؟ کہا جو آتا ہے وہی کر دو. سمجھ گیا؟ وہ اللہ اکبر کچھ 2-4 بار کہا، اس کے بعد دفن کر دیا گیا. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن جو ہے وہ باپو جو تھے پیش نواز صاحب، انہوں نے جماعت والوں سے کہا بھئی وہ چلو اس کے گھر جس کا کل انتقال ہوا تھا، نہ میں نے نماز پڑھائی نہ تم لوگوں نے دفن ہونے دیا، چلو ذرا. گھر گئے. اپنے بابا کو تم نے کہاں دفن کیا؟ وہ فلاں جگہ لے جا کر کے، جب یہاں جو ہے قبرستان میں نہیں دفن تو وہاں لے جا کے دفن کر دیا. نماز کس نے پڑھائی؟ پتہ نہیں، وہ وہاں تھا، وہ اس کی کٹیا تھی، اس سے کہا اس کو پتہ نہیں کیا پڑھا دیا. کہا چلو اس سے ملنا ہے. اور یہ پوری جماعت والے مولانا صاحب باپو سب وہاں پہنچ گئے. تم نے اس کی نماز پڑھائی؟ کہاں؟ کا کیا پڑھایا؟ کا پتہ نہیں، میں کیا جانوں، مجھ کو کیا پتہ. میں نے اللہ اکبر جو کچھ دعا ہوا تھوڑی یاد تو پڑھ دیا. کہنے لگا اور کیا کیا تم نے؟ اس لیے کہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس کو عذاب ہونا چاہیے تھا سخت. لیکن میں نے یہ پیش نواز صاحب، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بڑی اچھی حالت میں تھا، اور اس میں وجہ تم ہو. تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب کچھ نہیں کیا. جب وہ سب چلے گئے دفن وفن کر کے تو میں قبر پہ اس کی بیٹھ گیا، ترس آ گیا. میں نے کہا خدا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک اونٹ ہے بس، لیکن اس وقت بھی اللہ اگر میرے پاس کوئی مہمان آ جائے تو میں اپنی غریبی کو دیکھے بغیر وہ اونٹ کاٹ کر کے اس مہمان کو کھلا دوں گا. یہ تیرے بندے کا حال ہے. یہ بھی بیچارہ جو ہے وہ تیرے پاس پہنچا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب بہرحال تو اپنے بندے سے تو بڑا ہائی ہے، دیکھے تو کیا کرتا ہے. یہ ایک اتنی سی دعا کارآمد ہو گئی. تو خدا جو ہے نا، نماز جنازہ ہوتی ہے، صلوات بر محمد. نماز جنازہ میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، سب لوگ مولانا پڑھتے ہیں، دہرانا ہے. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ پرنٹڈ ہے، ہوگا نا، یہاں بھی پرنٹڈ ہوگا. دیکھ اللہم انا لا نعلم منہ الا. آپ کے جو ہے وہ جماعت کا آدمی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا تھا؟ اچھی طرح پتہ ہے نا. اور اس کے باوجود زندگی بھر بول چال نہیں تھی، مقدمے بازی الگ تھی. اور اس کے بعد کھڑے ہو کیا کہہ رہے؟ یہ آپ کی نقل کر رہا ہوں، مولانا صاحب کو تو یاد ہے، آپ کی بات ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چچا کتنے بدمعاش تھے. اب اس کے بعد اگر کوئی، کیا نام ہے آپ کا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی عارف صاحب یہ کیا تم نماز کے نام پہ جھوٹ بول رہے تھے؟ میں نے کہا مجھ سے کیا مطلب ہے، مجھ کو تو ایسے گجراتی میں لکھ کے ملا ہے. کس نے لکھا؟ کہ وہ جماعت نے چھپوایا، جماعت کے پریزیڈنٹ. کہاں سے چھاپ دیا تم نے؟ کہا توضیح المسائل میں لکھا ہے. توضیح المسائل میں کس نے؟ کہا مرجع نے لکھا. مرجع آپ نے کہاں سے لکھ دیا؟ کہا حکم خدا ہے. تو یعنی اللہ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے راز ہے. روایت کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کے جنازے پر 40 آدمی آ جائیں اور وہ یہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدا میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے خیر کے، تو جانتے ہیں آواز قدرت کیا آتی ہے؟ قد اجزت شہاداتکم، ہم نے تمہاری گواہی ایکسپٹ کر لی. اور اس کے بعد آواز قدرت آتی ہے کہ جو تم کو پتا تھا تم نے آنکھ بند کر لی. ٹھیک ہے، تو بہت سا گناہ اس کا وہ ہے جو تم لوگ بھی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. تم کو جو پتا تھا تم نے کہا ہم نہیں جانتے، تو جاؤ جو مجھ کو پتا تھا میں نے اس کو بھی معاف کیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ اتنا کریم ہے.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا معاف کرتا ہے خدا۔ مناجات 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے شروع میں۔ پہلی مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات التائبین، اس میں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، خدا اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو فإنی وعزتک من النادمین، خدا تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ، اللہ توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، نہ یہ کہ اللہ معاف کرتا ہے، روایت کہتی ہے اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ 1000 بدمعاشی کر کے آئے ہو، یا اللہ غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب عنی فإنی قریب، اے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں تو کہہ دوں میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سب چھوڑیے، آپ کو نہیں اعتبار ہو رہا ہے، دعائے کمیل پہ تو اعتبار ہے۔ اور ابھی رات ہی پڑھی ہوگی آپ نے دعائے کمیل، دعائے کمیل میں لاسٹ پیج پر ایک فقرہ ہے بالکل ختم ہونے سے تھوڑا پہلے، یا سریع، سب لوگ دہراتے بھی ہیں نا اس کو، واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ یا سریع الرضا، ہاں جلدی راضی ہونے والے نہیں ہیں، یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے بند، اور اتنی جلدی راضی ہوتا ہے نا، اتنی جلدی راضی ہوتا ہے کہ سناؤں آپ کو، شراب بینڈ ہو گئی اسلام میں، 40 سال سے لوگ پی رہے تھے، 30 سال سے لوگ پی رہے تھے۔ کوئی بیڑی پینے والا اس سے پوچھئے کہ ہمیں ڈاکٹر نے منع کر دیا، پھر کیوں پیتے ہو؟ بچوں سے، بچپنے میں باپ سے چھپا کے پیتے تھے، بچوں سے چھپا کے پیتے ہیں، کیا بتائیں چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو آپ بیڑی نہیں چھوڑ پا رہے ہو، بیچارے شراب کیسے چھوڑ دیتے؟ تو اب بینڈ ہو گئی شراب، چھوٹ پا نہیں رہی ہے، تو انڈر گراؤنڈ بلیک میں ایک دن ایک چچا میاں، معاف کیجئے گا آپ کی ایج کے رہے ہوں گے، بزرگ آدمی سمجھے آپ، وہ اپنے سر کے اوپر شراب کا برتن لیے چچا میاں جا رہے تھے، سامنے سے پیغمبر کو ارے باپ رے رسول اللہ، اگر پوچھ لیا تو پھنسے۔ کیسے؟ سچ بولتا ہوں تو پھنستا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں تو پھنستا ہوں، پیغمبر کو پتہ ہے۔ اور وہ بیچارہ اسی میں لگا تھا، ڈر کے مارے حالت خراب، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، بس دل سے ایک بار کہہ دے آدمی یا اللہ خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا۔ ایک بار آدمی اپنے اللہ سے وعدہ کر کے تو دیکھے اور نبھا کے دیکھے، خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پی۔ تب تک رسول اللہ آ گئے۔ کیا ہے اب ان کی تو بیٹا کی حالت خراب، اب کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے کہ کیسے کہا ہوگا، لیکن ہم آپ سوچ تو سکتے ہیں نا، گھبرا گیا بیچارہ، کیا ہے یا رسول اللہ سرکہ ہے، عقل کہہ رہی، اس طرح تھوڑی کہا ہوگا اس نے، جو بھی رہا ہو عقل یہی کہہ رہی، گھبرا گیا، کیا ہے؟ سرکہ ہے، ہٹاؤ۔ اب وہ جو صاحب ڈھکن ہٹایا گیا، سرپوش ہٹایا گیا، ٹھیک صحیح بول رہا ہے، سرکہ ہے۔ اب جو رسول اللہ نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بوڑھا، وہ چچا میاں رو رہے ہیں، کیا بات؟ اور میں نے پوچھا سرکہ ہے کیا ہے؟ تم نے کہا سرکہ ہے، واقعی سرکہ ہے، اس میں رونے کون سی بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صحیح بتاؤں یہ سرکہ نہیں تھا۔ اچھا پھر؟ یہ شراب تھی،
تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. میں نے خدا سے وعدہ کیا یا اللہ آج عزت بچا لے, اب نہیں پیوں گا. اللہ نے سرکہ بنا دیا. اب سمجھ میں آیا خدا کتنا اپنے بندوں سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. ہو گئی نا بات. اب قسمت الگ الگ ہے. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عارف بھائی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ایک. ہماری طرح آپ بھی ہیں. تو چلیے میں اپنی مثال دیتا ہوں. وسیع حسن صاحب مر گئے. اب کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ اماں اتفاق سے اگر زندہ رہ گئیں تو ایک ہنگامہ ہوگا, سارے بھائی لوگ فاتحہ کروائیں گے, مجلس کروائیں گے, ہے نا. اس کے بعد اماں بھی مر گئیں تو اب تو کوئی یاد کرنے والا ہے نہیں. ایک ہی لڑکا ہے. وہ جانتے ہیں کیسے مجلس کرے گا عارف بھائی؟ باپو آج جو ہے وہ 24 جنوری ہے, میرے جو ہے وہ والد کے جو ہے وہ انتقال کے 5 منٹ پڑھ دیے, میں نمک پارے لے کے آ رہا ہوں. سال میں ایک بار, سمجھ گئے آپ, 10 روپے کے نمک پارے پر فاتحہ ہم لوگوں کا ہو جائے گا. وہ بھی کب تک ہوگا؟ 2 سال, 4 سال, 10 سال, 20 سال. اس کے بعد لڑکا مر گیا, اب پوتا کرے گا. ہم اپنے سے پوچھیں, ہم اپنے دادا کی کتنی مجلس کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں کہ ہمارا پوتا کرے گا. تو ہم لوگوں کے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کتنے دن ہوگی اللہ ان سے خوش ہو جائے؟ 2 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, ہے نا. جبکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی, بولیے, راضی ہو جاتا. 40 آدمی خالی کہہ دیں اللہ اس کے بارے میں ہم سب کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, چلو کوئی بات نہیں ہے نا. یا سریع الرضا, اللہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 2 سال, 4 سال, 6 سال, 10 سال, 20 سال, بس. اس کے بعد کوئی ہمارا نام لینے والا, بولیے, نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کی قسمت بڑی زبردست ہے صاحب. رسول اللہ کے بعد ہی مر گئے. کوئی 2 سال کے بعد مر گیا, کوئی 20 سال کے بعد مر گیا, 1400 سال ہو گیا مرے ہوئے ان لوگوں کو. اور قسمت اتنی زبردست ہے قبلہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال ہو گئے مرے کچھ لوگوں کو. پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں نا, جب نام آتا ہے تب پبلک دعا کرتی ہے اللہ ان سے راضی ہو جا. کرتی ہے نہیں کرتی؟ غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اللہ ان سے راضی ہو جا, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. 35 منٹ ہو گئے مجلس شروع ہوئے, آپ گھما رہے ہیں, نچا رہے ہیں, اللہ راضی ہو جاتا ہے بہت جلدی. توبہ کر لو راضی ہو جائے گا, شرمندہ ہو جاؤ راضی ہو جائے گا. 40 آدمی کھڑے ہو کے دعا کر دیں راضی ہو جائے گا. علی سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. یا سریع الرضا, خدا بہت جلدی. اگر کسی کے لیے 1400 سال سے کروڑوں مسلمان 24 گھنٹہ جب زبان پر نام آ جائے تب دعا اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے. یہ بہت تعجب سے دیکھ رہا لڑکا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ رہے ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس 2 آپشن ہے, اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ واقعی خدا سریع الرضا ہے, راضی ہو گیا, تب ہم لوگ پھنس جائیں گے کہ جب خدا راضی ہو گیا تو ہم برا کہنے والے کون ہیں؟ سیدھی بات ہے نا بھئی, اللہ راضی ہو گیا, بات ختم ہو گئی, چھوڑو. اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہوا تو آدھے گھنٹے سے پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. شیعہ بیچارے دونوں حالے پھنس گئے, نہیں پھنس گئے چچا؟ کہا کہ ہاں راضی تو پھنستے ہیں, اللہ راضی نہیں ہوا تو صحیح کیا ہے؟ اب 1 سیکنڈ کا جواب صحیح یہی ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو جاؤ راضی ہو جائے گا, توبہ کر لو راضی ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ 40 لوگ کہہ دیں, ایک آدمی ڈھنگ کا قبر میں آ جائے مولا ٹائپ کا, کام ہو جائے گا, اللہ راضی. لیکن جن کو آپ سمجھ کے کہہ رہے ہیں نا 1400 سال نہیں 14,000 سال تک خربوں لوگ چلاتے رہیں اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اللہ نہ راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا. یہ کون سا چکر ہے بھائی؟ ایک چھت پہ 2 ہوا کیسی؟ یہ مسئلہ سنیے نہیں سنیے؟ سلوات پڑھیے, سنا دے, تھوڑا سا فریش ہو جائیے, لمبی ہو گئی. جانتے ہو ایک چھت پر 2 ہوا سنیے,
تو صاحب وہ چھت کے دونوں طرف جو ہے وہ کمرہ بناتا ہے جو بھی تھا، تو ایک طرف بیٹی داماد تھے، ایک طرف بیٹا بہو تھا۔ تو اماں آئیں، بیٹی داماد وہ بیٹے بہو کے، اتنی گرمی میں تم لوگ لحاف لیے ہو؟ اور وہ صاحب وہاں سے لحاف اٹھا لیا بہو کے یہاں سے، ادھر آ گئیں بیٹی کی طرف، اے بیٹا اتنی ٹھنڈک میں ایک ہی لحاف، لو یہ بھی ڈال لو۔ تو بہو تھی بڑی بزلہ سنج، وہ کہتی ہے قربان اس خدا کے جو ایک چھت پہ دو ہوا چلاتا ہے، یہ دو ہوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں صاحب ہزاروں سال گزر جائے نہ راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا، یہ ایک چھت پہ دو ہوا کیسی ہے؟ کہ ایک چھت پہ دو ہوا نہیں ہے، آپ ایک شرط پیغمبر کی ہے وہ بھول گئے ہیں، اس شرط کو یاد کر لیے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ بے شک خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاؤ راضی ہو جائے گا، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں۔ اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو ساری دنیا دعا کرتی رہے، نہ خدا راضی ہوا ہے نہ راضی ہوگا۔ صلوات بر محمد، سیدھی سی بات ہے، قانون ہے ہمارے پاس۔ اب اس سے انسان حضرت صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اندازہ کرے۔ ساری دنیا کی دعا ایک طرف، صدیقہ طاہرہ کی رضا ایک طرف، اور اس کے لیے بھی بی بی نے وہ طریقہ اپنایا، اس لیے کہ ایک سے ایک لوگ ہیں، لیپا پوتی کہہ رہے وہ سب ختم ہو گیا، وہ تو معافی ہو گئی، وہ تلافی ہو گئی، اور بات ختم۔ بی بی نے کہا قیامت تک تم کو گڑھنے تو نہیں دیں گے ہم، جو چاہو گڑھ لو، مگر یہ گڑھ نہیں سکتے ہو کہ فاطمہ راضی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا شہزادی نے؟ علی آئے، بس یا علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، یہ سارا کام رات میں کیجئے گا۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، ابھی کل ماں سے جدا ہوئے، نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے، علی میرے بچوں پر آواز بلند مت کرنا۔ یہ سب ہو گیا نا۔ ایک وصیت اس میں مین ہے، علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وصیت ہی اسی لیے ہے شاید کہ کل کو کوئی یہ گڑھنے نہ پائے کہ ارے وہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھیں اور ان کا کیا کہنا، تو آپ دیکھ نہیں رہے امام حسن علیہ السلام کو کیسا شام والا گالی بکرا ہے اور وہ معاف کر دیا، آپ دیکھ نہیں رہے امام حسین کو جو ہر گھیر کے لے آیا اس کو امام حسین نے معاف کر دیا، قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا، ہاں ان کی ماں فاطمہ زہرا وہ نہیں معاف کریں گی۔ یہ گڑھنے نہ پاؤ تم لوگ، اس لیے وصیت میں یہ فقرہ فرمایا شاید کہ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ شہزادی کی شہادت ہو گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ دونوں شہزادے آگے بڑھے، بچے آگے بڑھے، فہنت و نادت و صاحت و مدت یدیہا و ضمہما الی صدرہا ملیہ، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بی بی نے اپنے بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام قسم کھا کے فرما رہے ہیں، خدا کی قسم جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کان میں آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب جنازہ نکلنے کی بات ہے۔ دیکھیے فطرت کیا ہے، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے تدفین میں، چاہے جتنی تاخیر ہو جائے جنازہ نکلنے میں، آدمی جب انتقال ہوتا ہے نا تو روتا ہے، تڑپتا ہے، گریہ کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کام کی مصروفیت، لیکن چاہے جتنا تھک گیا ہو، خاموش ہو گیا ہو، جس وقت جنازہ گھر سے نکلنے لگتا ہے، خاص کر کے ماں کا، ہے کوئی جو اولاد کو رونے سے روک سکے؟ ہے
ہے کوئی جو بچوں کو چیخنے سے منع کر سکے؟ آپ بتائیے انصاف سے۔ فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، امام حسن و حسین علیہم السلام، ان کو چیخنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ غم تو کہتا ہے کہ تڑپو، غم تو کہتا ہے کہ چیخو، لیکن حالات کیا ہیں؟ اماں کی وصیت ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اگر ہم جنازے کے ساتھ روتے ہیں، چیختے ہیں، تڑپتے ہیں تو ممکن ہے کان میں ان کے آوازیں چلی جائیں اور یہ آ کے شریک ہو جائیں۔ اماں نہیں چاہتی ہیں، لہٰذا غم کہتا ہے تڑپو، مصیبت کہتی ہے چیخو، حالات کہتے ہیں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا روایت اب جانتے ہیں کیا کہتی؟ آگے آگے ماں کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے امام حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے ہوئے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ آ گئے بقیع میں۔ آپ لوگ گئے ہوں گے، بہت سے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، ہے نا؟ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے کم سے کم؟ ایک اوپر کی بات کر رہا ہوں، ایک سرانے ہوگا، ایک پایتی ہوگا، دو تو یہ ہو گئے۔ بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ بیچ میں کپڑا لگا کر کے درمیان میں 3 محرم تو یہ چاہیے اوپر آپ کو، اور کم از کم قبر کے اندر 2 لوگ چاہیے، 5 محرم آدمی چاہیے نا کم از کم ایک خاتون کو دفنانے کے لیے۔ اس تنہائی میں، تاریکی میں میرا مولا کیا کرے؟ اس تاریکی میں بتاؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ بی بی اتنا کمزور ہو گئی تھی، اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ روایت کہتی ہے مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کا جنازہ بچوں کی طرح اکیلے ہاتھ پر لے لیا، لے کے قبر کے پاس آئے۔ اب کس کو اتار دے قبر میں؟ امام حسن کو، ہاں امام حسین کو؟ کہتے ہیں لگتا ہے رسول اللہ کو اس مشکل کا احساس تھا۔ 2 ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، یا علی لاؤ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ مولا کائنات نے فاطمہ کو سپرد لحد کیا، قبر برابر ہو گئی۔ بس ایک سوال اور سوچ لیجئے، جب حسن و حسین نہیں رو سکتے تھے تو کیا مولا روئے ہوں گے دل کھول کے؟ ہاں، اور اگر مولا رونے لگے تو زینب کو کون چپ کرائے گا؟ ہاں، امام حسین کو کون چپ کرائے گا؟ لیکن اب تو فاطمہ دفن ہو گئے نا، اب تو کوئی خوف نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب دفن کر چکے تو مولا کائنات قبر فاطمہ پر بیٹھ گئے، رخ کیا قبر پیغمبر کی طرف، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی آپ کے بعد ہمارے اوپر گزری کیا ہے۔ کہتے کہتے ایک مرتبہ مولا کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ عباس آئے، مولا کے چچا، سمجھا کے بازو تھاما، پکڑا کے گھر لے